بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإليه المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ رب کائنات اسے ایک کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 5 شوال 1446 ہجری، دوسری طرف 4 اپریل 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہم رمضان کے بعد شوال کے روزے کیوں رکھیں۔ میں نے چند لمحات پہلے ایک بات آپ کے سامنے کی ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایک کے بعد مزید نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ نیکی اور برائی میں رب کائنات نے جہاں دیگر بہت سارے فرق رکھے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کی محض نیت کرے تو اللہ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ اس نیکی کو سر انجام دے لیتا ہے تو اخلاص اور نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ اس پر میں بھی پلٹ کر دوبارہ آؤں گا، لیکن جہاں تک گناہ کا تعلق ہے، جب تک انسان گناہ کو سر انجام نہیں دے لیتا تب تک اللہ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ صرف ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب انسان نے گناہ سر انجام نہیں دیا ہوتا لیکن وہ لکھا جاتا ہے۔ کب؟ ایک آدمی برائی کا ارادہ لے کر، گناہ کا ارادہ لے کر نکلا، تمام وسائل اس نے جمع کر لیے، جتنی رکاوٹیں تھیں ساری کی ساری دور کر لیں۔ اب اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن اللہ کی طرف سے راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی، وہ گناہ سر انجام نہیں دے سکا، اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، اللہ نے اسے موقع نہیں دیا، لہذا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد اس کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، رب کائنات اسے پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ وہ کیسے جی؟ کہ رمضان کے 30 روزوں کا اجر 10 گنا 300 کے برابر، شوال کے 6 روزے 60 کے برابر، عربی سال 360 دن کا ہوتا ہے، روزے ہم 36 رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر 360 کا لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا
کہ لوگ المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، مدینے آواں تے مدینے جاواں، اس کے نعرے مارتے پھریں۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ دراصل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ایک علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سورۃ النساء ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی سی نعمت اسے عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی ایک ایسا عمل ہے جس سے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ تیسری چیز میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور فلیس للہ بحاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزہ رکھ کے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، رب کائنات کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اے آدم کی اولاد، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے ہیں وہ بھی، جو آج موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے مل جائیں اور مل کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اگر شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو یہ دراصل ایک شکر گزاری کا انداز ہے کہ الہ العالمین آپ کا یہ فضل، آپ کا یہ کرم، آپ کی رحمت کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھتا رہا۔ اب رمضان گزرا ہے، میں اس سفر کو مزید آگے جاری رکھ رہا ہوں، کس لیے؟ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ شوال کے 6 روزے دراصل اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ چوتھی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عجیب و غریب الٹا فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز صرف فرض ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل فرائض کی کمی کو پورا کرنے والی ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر لطائف المعارف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے ایک لحاظ سے رمضان میں رکھے گئے
روزوں کے اجر کو مکمل کرنے والے، اور مکمل بھی دو حوالوں سے، ایک میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر چکا کہ 30 روزوں کا اجر 300 دنوں کے برابر ہے، باقی 60 دن رہ گئے نا عربی سال کے، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے 6 روزے دے دیے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی کمی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ایک مسلمان، ایک مومن شوال میں روزے رکھ کے رب کائنات کے سامنے دراصل اپنے عمل سے یہ التماس کرتا ہے، یہ گزارش کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں تیرا ایک حقیر بندہ ہوں، جس طرح میری عقل ناقص ہے اسی طرح میرے اعمال بھی ناقص ہیں، کمال تو آپ کے پاس ہے، بطور شکر کے میں یہ 6 روزے رکھ رہا ہوں، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ان سے پوری کر لینا، رب کائنات یقیناً پوری کرنے پر قادر ہے۔ 5ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک گزارش آپ کی خدمت میں کی ہے، وہ کیا کہ اگر آپ نے آسانی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میرا عمل، کوئی بھی عمل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہوئی۔ میں کل ایک بھائی سے بات ہوئی اور میں نے فوری طور پر اس کی اصلاح کر دی۔ مجھے کہتے ہیں جی اساں تے 3 روزے رکھ لے جے، باقی 3 بعد ساری جان چھٹ جائے گی۔ میں نے کہا یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تہاڈی جان پھر پھایا آئی ہوئی نا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، رب کائنات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہے، ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خواہش کے باوجود رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ ان کو ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسندیدہ لگیں کہ رب کائنات نفل تو نفل ہے، فرض روزہ رکھنے کی توفیق بھی آپ سے چھین۔ تو اس لیے یہ شوال کے 6 روزے کیا ہیں؟ یہ اس بات کی علامتیں ہیں کہ رب کائنات نے رمضان کے ہمارے روزے قبول فرما لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ میرا ایک عمل بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر 6ٹھی بات جو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ شوال کے 6 روزے انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا عظیم انعام ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھا کے ہٹا ہوں، ساری دنیا روزے نہ رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے آج سے 40-45 سال پہلے کا دور ہمارا بچپن تھا، کسی بچے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ دکان سے کوئی چیز لے کر گلی کے اندر کھڑا ہو کر کھا لے۔ اب تو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں نا، سریعام کھایا جا رہا ہے، اور کسی کو منع کر کے دیکھو الٹا وہ گلے پڑے گا۔ اس چیز کا تعلق ہمارے پچھلے جمعے کے موضوع کے ساتھ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب ہم نے اس فریضے کو چھوڑا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تو یہی حال ہوا۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ غالباً 1982 کی بات ہے، تو میں یہاں سڑک کے کنارے بھینس چرا رہا تھا، والد محترم رحمہ اللہ، ان کے ہاتھ میں ایک لمبی سی پتلی سی چھڑی تھی، اور یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ابھی کل کا معاملہ ہو۔ سڑک پر ایک خچر ریڑھا جا رہا تھا، اس پر ایک نوجوان نے سگریٹ لگایا ہوا تھا۔ والد صاحب نے دیکھ لیا، والد صاحب اس چھڑی لے کر بھاگے، فوری طور پہ سگریٹ پھینک کہتا ہے مولوی صاحب اللہ واسطے معاف کر دیو۔
یہ لحاظ تھا اس دور کا، حالانکہ اس کو نہیں پتہ والد صاحب کون ہے، والد صاحب کو نہیں پتہ وہ بندہ کون ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنے پیدا کرنے والے رب سے محبت ہے، ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ہمیں اپنے رب کی خاطر اپنے منہ کو کھانے پینے سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلم ہیں۔ یہ لفظ مسلمان جو ہے نا، یہ الف نون فارسی کا ساتھ ملا تو مسلمان بنا، ورنہ اصل لفظ مسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کی مثال ایک سدائے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جو اپنے مالک کے اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ نے اشارہ کیا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہم نے کہا الہ العالمین، چاہے ہم میں سے کوئی غریب آدمی ہے 2 وقت کی روٹی پہ بڑی مشکل پوری کرتا ہے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے اور بندے کے درمیان راز ہے۔ آپ کا حکم آ گیا، ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں یہ حکم دیا کہ شوال کے روزے رکھو، اگرچہ وہ نفل ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وہ روزے رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ کہ الہ العالمین آپ حکم دیں، ہم اسے تسلیم نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حکم تو کریں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا میں آپ کی مرضی مانیں گے، جب مر کے آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ ہماری مرضی مان لیں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ قاف ابھی آپ نے خطبے کے شروع میں سنی ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ کہیں گے تم نے جو مانگا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں اور عطا فرماتا ہوں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ ایک آدمی کسی سے مزدوری کرواتا ہے اور مزدوری کروا کے کہتا جی مانگو، کتنے پیسے مانگتے ہو دیہڑی کے؟ وہ کہتا جی 800 روپیہ دیہڑی، آپ مجھے 2000 روپیہ دے دیں۔ مالک کہتا ہے بس صرف 1000 روپیہ، یہ لو 10,000۔ آپ اس آدمی کو خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ انسان ہے، عرش والے رب کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہیں۔ 7ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ رب کائنات اپنی منوا لیتے ہیں۔ کوئی پیار محبت سے مان لے تب بھی اللہ منوا لیتے ہیں، اور اگر کوئی پیار محبت سے نہ مانے اللہ تعالیٰ پھر بھی منوا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں، یہاں پر اکثریت نے آج سے 20 سال پہلے والا زلزلہ دیکھا ہوگا، 2005 میں جو آیا تھا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے اس زلزلے نے کتنے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ بھاگیں مسجدوں کی طرف؟ پھر ساری باتیں چھوڑ دیں، 2-3 سادہ مثالیں دیتا ہوں۔ کیا دنیا کا کوئی شخص اپنے سر یا اپنی داڑھی مونچھ میں آنے والے سفید بالوں کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا دنیا کا کوئی شخص آنے والی موت کو روک سکتا ہے؟ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ اللہ ملک العلم رب ذی الجلال والاکرام ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ میرے بندو بہتر یہ ہے کہ پیار محبت سے میری مان لو، نہیں مانو گے تو میں منوا لوں گا۔ جس کا زندہ ثبوت کیا ہے؟ سونی صاحب تسی میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں جی؟ صرف تسی نہیں، عام ایک بات ہے جناب، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں؟ شوگر ہے۔ اور نمکین بھی نہیں کھا سکتے، کیوں؟ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے،
میں نام نہیں کسی کا لیتا یہاں، بھائیوں کو بسا اوقات پھر برا لگ جاتا ہے، ایک بظاہر دنیاوی طور پر بہت بڑی ہستی ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی ناجائز دولت کھربوں ڈالر میں ہے، پاکستانی میں، نام نہیں لیتا میں۔ آپ کو پتہ ہے اس کی 24 گھنٹے کی جو خوراک ہے نا، اس کی قیمت پاکستان میں 200 روپیہ نہیں ہے۔ روزہ ہی ہو گیا نا، روزہ ہی ہو گیا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ نے گن کے 3 چمچ صبح اور 3 چمچ شام کو چاول کھانے ہیں، وہ بھی بھنڈی کے ساتھ، اور اگر آپ نے اس سے کام زیادہ کر لیا تو پٹھے ہو کے پہ جاؤ گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنی خوشی کے ساتھ یہ 6 روزے رکھ لیں کہ الہ العالمین، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے، کتنے روزے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 میل دور کر دیتے۔ طبی فائدے الگ ہیں۔ 8ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ نفلی روزہ رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، انہوں بند ہی کر چھوڑو، پر جیب چو کٹ کے بند کر چھوڑو سو۔ بعض بندے بھی بڑے ٹھیٹ ہوں نے، ایک دفعہ کال کٹی پھر کر دیتی، پھر کٹی پھر کٹ دیتی، پھر کر دیتی۔ آپ ہی تو پڑھنا نہیں ہاں جمعہ، تو جڑا پڑھتا پیا انہوں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور اگلی بات فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا تو پھر وہ مقام آتا ہے، وہ میرے حکم کے بغیر کوئی دیکھتا نہیں، میرے حکم کے بغیر کوئی سنتا نہیں، میرے حکم کے بغیر کسی چیز کو پکڑتا نہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے جیسے اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ بنیاد کیا ہے؟ نفل۔ تو بھائی شوال کے روزے کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8واں نقطہ کیا ہے ہماری گفتگو کا کہ شوال کے 6 روزے اس بات کی علامت ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ ہم شوال کے 6 روزے کیوں رکھیں؟ یہ اس سوال کا جواب ہے بھائی اس لیے رکھیں کہ شوال کے 6 روزے اس بات کا ثبوت ہیں کہ عرش والا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ 9واں اور آخری نقطہ وہ کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آخری 1.25 منٹ باقی ہے اس لیے چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ روزہ ڈھال ہے برائیوں کے خلاف۔ آپ نے سنا ہوگا، ہن میں روزہ رکھے میں تینوں کی آکھاں۔ اسی طریقے سے روزہ ڈھال ہے بیماریوں کے خلاف۔ میں نے پہلے رمضان کہا تھا، رمضان سے پہلے والے جمعے، کہ آج اپنا وزن کر لو، رمضان گزرنے کے بعد اگر اس میں 2 4 5 کلو کم ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزہ ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، الہ العالمین منعتہ من الطعام والشراب والشہوات، میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت والی چیزوں سے روکے رکھا، آج میں سفارش کر رہا ہوں اے رب کائنات اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرو۔ حاصل کلام کیا ہے؟ ان 6 روزوں کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ابھی بھی گرمی اتنی شدید نہیں، لیکن اگر ہو بھی
تو جہنم کی گرمی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ابھی اور اسی وقت مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے، ہم انشاءاللہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔